اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، ذکر الانبیاء عبادہ، اور اسی حدیث کا اگلا جملہ وذکر الصالحین کفارہ، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبیوں کی یاد مناؤ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ آپ کسی بھی نبی کا تذکرہ کر لیں آپ کو ثواب ملے گا، اور ولیوں کی یاد مناؤ، آپ کے گناہ اللہ مٹا دے گا ان کی یادوں کی برکت سے۔ اب ہم ایک ولی کا تذکرہ صرف نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اللہ کے ولی جن کی ولایت میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار غوث اعظم اللہ کے ولی، اب حدیث کی روشنی میں ولیوں کا تذکرہ کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم نے ابھی غوث اعظم کا نام لیا، آپ نے سنا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حدیث کی روشنی میں سرکار غوث اعظم کے نام کی برکت سے ہم سب پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی۔ ہمارے آقا نے جب فرمایا ولیوں کا تذکرہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، تو گناہ کب معاف ہوں گے؟ رحمت ہوگی تب معاف ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے گناہ اس وقت معاف ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کن کی برکت سے؟ نہیں، غوث اعظم کی یاد کی برکت سے۔ اللہ کے ولی کے یاد میں یہ برکت، ہم اگر یہاں 1000 لوگ ہوں، ہزاروں پر اللہ کی رحمت اللہ کے ولی کی یاد کی برکت سے، کہ ان کے نام کے سبب لاکھوں لوگوں کے گناہ معاف ہو، لاکھوں لوگوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ جب ان کے نام میں اتنی برکت ہے تو ان پر کتنی رحمت ہوتی ہوگی، غوث اعظم پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ اور جس جگہ وہ آرام فرما رہے ہیں قریب 900 سال سے، اس جگہ پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز 800 سال سے آرام فرما رہے ہیں، وہاں اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے ہم مزاروں پہ جاتے ہیں تو اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں جو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، ان بارشوں میں سے کچھ قطرے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور تم ہمیں ان محفلوں سے روکتے ہو، مطلب اللہ کی رحمت سے روکتے ہو، اللہ کے حبیب کی حدیث سے روکتے ہو، اللہ کے اولیاء کے تذکرے سے روکتے ہو۔ کن کا تذکرہ؟ اللہ کے اولیاء۔ اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ ہم اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بہتر ہے، یا اللہ کہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں وہ بہتر ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کہے میں فلاں کو محبوب رکھتا ہوں وہ بہتر ہے نا۔ تو اللہ نے اولیاء اللہ فرمایا، میرے دوست فرمایا، تو اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں بھائیوں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی جن سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ اور جو ولیوں سے دور ہیں، دور کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان اولیاء کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں تو خوشی منانی ہے اور ہمیں اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنا ہے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ تو اولیاء کی محبت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم کے تذکرے میں اتنی برکت کہ لاکھوں لوگ ان کے نام کی برکت سے فیضیاب ہوں۔ غوث اعظم اللہ کے ولی، ولیوں کے سردار۔ اب صحابہ کی یاد میں کتنی برکت ہو، ظاہر اولیاء سے بڑھ کر صحابہ، تمام اولیاء میں سب سے بڑے درجے والے صحابہ ہیں، تو صحابہ کی یاد میں کتنی رحمتیں ہوں گی۔ ان صحابہ میں سب سے افضل عشرۃ المبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام کا کیا مقام ہوگا؟ سعد، سعید، زبیر، طلحہ و ابی عبیدہ وابن عوف، عاشر الکرم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن عثمان وعن علی۔ 10 صحابہ کرام پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، اور ان 10 صحابہ سے بڑھ کر حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے نام میں کتنی برکت ہوگی، ان سے بڑھ کر حضرت عثمان غنی کے نام میں کتنی برکت ہوگی، ان سے بڑھ کر حضرت فاروق اعظم کے
نام میں کتنی برکت ہے، ان سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر کے نام میں کتنی برکت ہے، اور تمام صحابہ سے بڑھ کر نبیوں کی یاد میں کتنی رحمت ہے، اور ہم تو نبیوں کے سردار کے ذکر میں بیٹھے ہیں، ہم پر